اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کی دعا ہے اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار وصبرنی علی کائنات الاقدار ووفقنی للتقى وصحبت الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ اے معبود، آج کے دن مجھ کو میل اور کچیل سے پاک اور صاف رکھ۔ آج کے دن میں مجھے مقدر شدہ مشکلات پر صبر عطا فرما، اور آج اپنی مدد کے ساتھ مجھ کو پرہیزگاری اور نیک کاروں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ اے بیچاروں کی پناہ گاہ۔ عزیزان محترم، آج کی دعا میں بھی بہت ہی مختصر انداز میں بہت ہی خوبصورت مطالب کو بیان کیا گیا ہے جو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں انسان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ آج کی دعا میں کن پوائنٹس کو واضح کیا ہے؟ طہارت، صبر، تقوی اور نیک لوگوں کی رفاقت ہے۔ اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نجاستیں ہیں، یہ جو خباثتیں ہیں، دنیا میں یہ فزیکل ہے جو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہے، لیکن اس دعا میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ نجاست اور خباثت کا تعلق صرف مادی اور یہ مٹیریل جو ورلڈ کی جو چیزیں ہیں ان تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا میں مختلف قسم کی خباثتیں موجود ہیں اور ان سے انسان اجتناب کرتا ہے۔ صبح شام اس کی یہی کوشش ہوتی ہے اس کا کپڑا پاک ہو، کوئی بدبو لباس سے نہ آئے، بدن سے کوئی بدبو نہ آئے، بالوں سے، جوتے سے، اس سے مربوط جتنی بھی چیزیں ہیں، گھر ہو یا گاڑی ہو یا جو بھی چیز کہہ دیں، ان تمام تر اس سے متعلق چیزوں کو وہ صاف اور پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس دعائے مبارک میں ارشاد ہو رہا ہے صرف ان ظاہری چیزوں سے پاک کرنا، صاف رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو گناہ ہم انجام دیتے ہیں ڈیلی بیسس پر، ڈیلی لائف میں، ان گناہوں کو بھی قذارت، نجاست اور خباثت سے تعبیر یہاں پر کی گئی ہے۔ تو اس دعا سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے مختلف گناہ جو انسان انجام دیتا ہے تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے طریقے بھی مختلف ہے۔ جھوٹ اگر بولتا ہے تو جھوٹ کی اس برائی سے، اس نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تو اس کی پاکیزگی کا طریقہ مختلف ہے۔ غیبت اگر کوئی کرتا ہے تو اس غیبت کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے۔ حسد اگر کوئی کرتا ہے اس کا الگ ہے۔ اگر کوئی انسان بے نمازی ہے تو اس بے نمازی بھی ایک قسم کی نجاست ہے، اس سے پاک کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی نجاست ہے، یہ بھی ایک قسم کی خباثت ہے، اس خباثت سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شرک اور کفر کرتا ہے تو یہ سب سے بڑی نجاست ہے، اس نجاست سے پاک کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جن جن گناہوں کو ہم انجام دیتے ہیں، اگر ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو اگر اختیار کرتے ہوئے ان نجاستوں کی طرف جو دل کی نجاست ہے، جو روح انسان کو جو نجاستیں مقدر کر دیتی ہے، اس کو نجس کر دیتی ہے جو چیزیں، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ان نجاستوں سے دل کو پاک کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ ہر گناہ کے بعد صرف استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا کافی نہیں ہے۔ کسی کا مال کھایا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی نجاست ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اس کا مال واپس کریں۔ کسی کی غیبت اگر کی ہے، کسی پر تہمت اگر لگائی ہے تو ان تہمتوں سے، غیبتوں سے جو انسان نجس ہو جاتا ہے، اس نجاست سے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس سے جا کر معافی مانگے یا اس کے حق میں دعا کرے اگر آپ کے لیے معافی مانگنا ممکن نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اس دعا میں من الدنس والاقدار یعنی گناہوں کی نجاست
اس سے پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ اور امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے مروی ایک خوبصورت روایت ہے، القلب المتطہر من الذنوب افضل من الجسم المتطہر من الدنس، گناہوں سے پاک دل جسم کی ظاہری پاکیزگی سے افضل ہے۔ ظاہری جو پاکیزگی ہے وہ ضروری ہے، لیکن اس کا جب آپ مقابلہ کرتے ہیں، اس کا جب مقایسہ کرتے ہیں دل کی پاکیزگی کے ساتھ، تو دل کی پاکیزگی مولا فرماتے ہیں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جس کا دل بیمار ہو، جس کے دل میں نجاستیں موجود ہو، وہ انسان کوئی بھی گناہ انجام دے سکتا ہے، اس سے کوئی بھی جرم انجام پانا مشکل نہیں ہے۔ اور دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے وَصَبِّرْنِ عَلَىٰ کائنات الْأَقْدَارِ، آج کے دن مجھے مقدر شدہ مشکلات پر صبر عطا فرما۔ یہ دنیا کی زندگی مشکلات سے پر ہے، یہ دنیا دار امتحان ہے، یہاں پر مومن سے سخت ترین امتحان لیا جاتا ہے، تو امتحان کا نہ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، نہ کوئی یہ اچھی صفت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور مولا سے یہ کہتا ہے، مولا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے امتحانات میں مبتلا نہ کرے، مجھ سے امتحان نہ لے۔ مولا نے فرمایا یہ دعا نہ کرو، بلکہ یہ دعا مانگو خدا سے، خدایا مجھ سے ایسا امتحان لے کہ جس میں کامیاب ہو سکوں۔ اسی دنیا میں ہونے والے اسی امتحانات کے نتیجے میں آخرت کے دن انسان کو کامیابیاں ملتی ہے، جنت ملتی ہے، اللہ کی نعمتوں سے بہرمند ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ دنیا جائے آزمائش ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں آپ امتحان سے بچ نہیں سکتے، جتنی مرضی نیک عمل آپ بجا لائیں پھر بھی آپ کو امتحانات کے ان مراحل سے گزرنا ہے۔ امام صادق سے ایک مروی جو روایت ہے، الصبر من الایمانی بمنزلۃ الرأس من الجسد، صبر ایمان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح سر جسم کے لیے ہے، جسم کے لیے بغیر سر کے ہونا ممکن نہیں ہے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے اگر جس انسان میں صبر نہ ہو وہ انسان کامیابی کے ساتھ دنیا میں جی نہیں سکتا۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ وفقنی للتقی وصحبۃ الابرار، آج کے دن مجھے پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما۔ اگر انسان کے اندر تقوی کی یہ صفت پیدا ہو جائے، تقوی کا مطلب ہوتا ہے فلٹریشن، یعنی تمام تر نیک چیزوں کو بری چیزوں سے الگ کرنے کی جو قدرت ہے، اس قدرت کا نام تقوی ہے۔ تمام تر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے جو نام ہے وہ تقوی الہی ہے، اور تقوی کائنات کے ہر چیز میں موجود ہے۔ کوئی بھی چیز کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک تقوی کے مرحلے سے نہ گزرے۔ مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد جگہوں پر تقوی کے بارے میں خوبصورت انداز میں مطالب بیان فرمائے ہیں، اور ان میں یہی فرمایا ہے کہ تقوی ایک اچھی فصل کے لیے بھی ضروری ہے۔ تقوی کوئی بھی چیز جو ایک اعلیٰ کوالٹی کی ہو تو وہ اعلیٰ کوالٹی کی چیز اس منزل تک پہنچانے کے لیے تقوی ہمیں چاہیے۔ اور آخری جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں سچوں کی دوستی اختیار کرنے، ان کی ہمنشینی اختیار کرنے کا یہاں پر فرمایا گیا ہے، اور قرآن میں بھی یہ آیت موجود ہے، وَكُونُوا مع الصادقین، اور وہ سچے تو وہی محمد اور آل محمد ہے، لیکن بالنسبت آپ کو معاشرے میں سچے افراد ملیں گے، تو ان سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو آپ بھی سچے بن جائیں گے۔ اگر جھوٹے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کریں گے، ان کی ہم نشینی میں رہیں گے، تو یہ دنیا کی زندگی میں بھی انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، اور آخرت میں بھی ہر حالت میں انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ امام سید الساجدین علیہ السلام سے ایک مروی دعا ہے، الہ اجعلنی من المصطفین الاخیار والحقنی بالصالحین الابرار السابقین الی المکرمات۔ مولا فرماتے ہیں والحقنی بالصالحین الابرار، اور یہ پورا انبیاء کرام علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام، اولیاء اللہ، یہ سب کے سب انہی صالحین میں شامل ہے۔ اگر آپ ان صالحین میں شامل ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی ایک اچھی زندگی بنتی ہے، آپ کی زندگی اسی طرح سے گزرتی ہے جس طرح سے خدا چاہتا ہے۔ تو آج کی جو دعا ہے، اس دعا میں بھی اہم ترین چند ایک مطالب کو ذکر کیا ہے۔ وہ اہم ترین مطالب 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز میل کچیل اور آلودگی سے طہارت، تاکہ ہماری روح صاف ہو اور اللہ کی محبت حاصل ہو۔ دوسرا پوائنٹ مقدر شدہ مشکلات پر صبر، تاکہ ہم آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے
تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکے۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے، نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہونا، تاکہ ہم بلائی اور نیکی کے راستے پر چل سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔